مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالی نے انسان کے جسم اور روح دونوں کے لیے اللہ نے انتظامات فرمائے۔ جسم کے لیے بھی ہر چیز کا انتظام فرمایا اور روح کے لیے بھی ہر چیز کا انتظام فرمایا۔ روح کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں، قرآن پاک کی آیتوں، آسمانی کتابوں، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے فرمایا۔ جتنے نبی اللہ نے بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب روح کو صحیح کرنے کے لیے، روح کو درست کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جتنی آسمانی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی، وہ سب ہماری روح کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں۔ روح کی بیماریوں کا پتہ دیا اور ان بیماریوں کا علاج بتایا، اور اس روح کی صحت بتائی، اس روح کی بیماریاں بتائیں۔ یہ ساری چیزیں آسمانی کتابوں کے ذریعے سے معلوم۔ نبی اور رسول جسم کا فارمولہ لے کر نہیں آئے، بلکہ روح کا لے کر کے۔ کیونکہ انسان کی تین چیزیں یہاں سے جاتی ہیں، ایک روح جاتی ہے، ایک اس کا عمل جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، اور تیسرا جسم جاتا ہے۔ روح تو اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے عالم برزخ میں۔ ہمارا عمل جو ہے وہ چاہے اچھا ہو یا برا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی ساتھ رہے گا، اور جنت تک ساتھ جائے گا۔ اچھا عمل ہم کو وہاں تک ساتھ دے۔ اور جسم جو ہے وہ اس زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہ جس کے جسم کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے وہ ایک الگ چیز ہے، نبیوں کا، رسولوں کا، شہیدوں کا۔ باقی یہ جسم جو ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، اور کیڑے بھی جو کھاتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کیڑے کھا گئے اب یہ دوبارہ جسم کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کا پورا جسم جو اللہ نے بنایا ہے، وہ اس پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ نے رکھے ہیں، اور وہ کیڑے سب کے سب مر جاتے ہیں۔ لاکھوں کیڑے ہوتے ہیں، صرف ایک کیڑا جو ہے اس سے انسان بن جاتا ہے، اور وہ اتنا باریک کیڑا ہے کہ ہم کو نظر بھی نہیں آتا۔ اسی سے ہم بنے جو ہم کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو جب اتنا بڑا انسان اللہ نے اتنے چھوٹے کیڑے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ہمارا جسم پھر چھوٹے سے کیڑے کی شکل میں اللہ محفوظ ایک چپ چھوٹی سی بنا کے اس میں جسم چلا جاتا۔ وہ جب اللہ اس کو حکم دے گا، پھر اسی سے پورا جسم تیار ہو جائے۔ تو یہ جسم جو ہے جس پر ہم سارا طاقت، سارے پیسے، ساری زندگی خرچ کر رہے ہیں، یہ تو کیڑے کھائیں۔ تو گویا ہم کیڑوں کی غذا جو ہے وہ اچھی طریقے سے تیار کر رہے ہیں، لیکن جو عمل ہمارا ساتھ دے گا اچھا، اس عمل کی ہمیں فکر نہیں ہو۔ جو روح ہماری ہے اس کی فکر نہیں ہو۔ 24 گھنٹے میں اگر ہم حساب لگائیں کہ روح کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، تو ہم زیرو پہ آ جائیں۔ روح صحت مند رہے، روح بیمار نہ ہو، روح کی بیماریاں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس پر ہماری محنت زیرو پر ہے۔ اور جسم
اس پر ساری محنت لگی ہوئی ہے. صبح سے اٹھ کر کے سوتے وقت تک جسم کے لیے ساری محنت. کپڑا، کھانا پینا، گھڑی، موبائل، جتنی چیزیں ہیں جسم کی، یہ سارا کا سارا پیسہ صبح سے لے کے شام تک کی ساری محنت اس پر ہے جو ابھی کیڑوں کی غذا بن گئی. اور روح جو پیدا ہو گئی ہے، جو ہمیشہ رہے گی، یہ نہ گلنے والی ہے، نہ مٹنے والی ہے، نہ سڑنے والی ہے، اس پر ہماری محنت آج کل نہیں لگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روح کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے. یہ بلا وجہ تھوڑی بھیجے. یہ روح سب سے اہم چیز تھی، اس لیے اللہ نے اتنی اہمیت کے ساتھ رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، قرآن مقدس نازل کیا. جو بیماری روح کی ہمارے اندر ہے وہ ہے، اس کی فکر یہ نہیں کہ آخر یہ بیماری کیوں ہمارے اندر. یہ بیماری تو ہمیں جہنم میں لے جائے. روح کی بیماری جہنم میں لے جاتا ہے. جیسے روح کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے، کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف ہو کہ یہ کیوں آگے بڑھتا چلا جا رہا، اس نے کیوں ترقی کی ہے. یہ تکلیف اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو پھر یہ روح اس کی بیمار ہے. یہ بہت خطرناک مرض اس کے اندر موجود ہے. یہ مرض اس کو جہنم میں لے جائے، جنت کی طرف یہ مرض نہیں لے جاتا. بلکہ یہاں تک فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، رات دن لگا رہتا ہے، اور اس کے دل میں صرف اتنا روح کا مرض ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے جلتا بھی رہتا ہے. بس یہ مرض کافی ہے کہ اس کی 100 سال کی عبادت کو مٹی بنا دے. 100 سال کی عبادت، 50 سال کی عبادت، 60 سال کی عبادت مٹی ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے. فرمایا جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کو راکھ بنا دیتی ہے، چاہے کتنا بھی بڑا پیڑ ہو، اگر اس میں آگ لگا دی جائے تو سب راکھ بن جائے. تو فرمایا اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں یہ مرض ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر ترقی آگے بڑھتا دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی، تو یہ ایسی آگ ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. چاہے 100 سال کی نیکیاں ہوں، چاہے 100 سال کی، چاہے 150 سال، سب راکھ ہو جاتی. ادھر نیکیاں کر رہا ہے اور ادھر آگ لگ رہی، سب ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کے پاس. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی بیماری. اسی کو بتانے کے لیے صحابہ کرام انبیاء کرام تشریف لائے کہ ایسی ایسی بیماریاں ہیں روح کی جو اس کی ساری زندگی کی محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہیں. اس لیے اس روح کی فکر میں لگنا چاہیے. یہی روح اصل ہے. اس کی ایک ایک بیماری ہماری کوئی نیکیاں کام آنے والی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے. ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، پاک ہے اللہ تیری ذات. سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے تیری ذات. نماز شروع کرو سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات ہر عیبوں سے پاک. تو کیا ہمارے کہنے سے اللہ کی ذات پاک ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ تو پاک ہے ہی، ہمارے کہنے تھوڑی پاک ہوگا. اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہماری روح پاک ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو گے تمہاری روح پاک ہو جائے گی. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی درجہ بڑا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی بڑائی میں ترقی ہو رہی ہے. ساری دنیا ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے، ساری دنیا ایک بھی کلمہ نہ پڑھے، سب کے سب چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، تب بھی اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی پاکی میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے. اللہ بڑا ہے تو بڑا ہے، پاک ہے تو پاک ہے. ہمیں جو حکم دیا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا، وہ اس لیے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے تم پاک ہو جاؤ.
ہماری بھلائی کے لیے حکم دیا. نماز پڑھو گے تم پاک ہو جاؤ گے. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا اللہ کچھ نہیں بنا رہا, تو کیا اللہ پر احسان کر رہے تھے نماز پڑھ کے جو اللہ تمہارا بنائے؟ یہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اس سے ہمارا فائدہ ہے. اللہ نے اس لیے ہم پر فرض کیا ہے تاکہ ہم جو ہے ترقی کر جائیں. کوئی شخص انگلی کاٹ رہا تھا اپنی اور کسی نے کہا بھائی مت کاٹو, تو وہ رک گیا. تو کیا جس کے کہنے سے رک گیا اس پر کوئی احسان کیا اس نے؟ تم نے اپنے اوپر احسان کیا, انگلی کٹنے سے تمہاری بچ گئی, انگلی کٹ جاتی. اس کا احسان ہے کہ اس نے آ کے تمہیں روک دیا. ہم کہہ رہے ہم نے انگلی نہیں کاٹی, جاؤ اچھا ہم تم پر احسان کرتے ہیں, تو اس پہ کیا احسان ہوگا؟ جو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری انگلی کٹنے سے ہم کو بچا دی. ایسے تو یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نیکی کا, اللہ پر کوئی احسان نہیں. اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ طریقے بتا دیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو پاک کر سکیں. اللہ کے حبیب پر درود پڑھ رہے, اے اللہ پیارے حبیب پر رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, سلام نازل فرما. تو کیا ہمارے پڑھنے سے اللہ کے حبیب پر کوئی احسان ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کے لیے رحمت کی دعا کریں گے, ان کے طفیل میں ہم پر رحمت نازل ہوگی. ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اگر ہم سارے جہان کے سرتاج کے لیے کریں اللہ ان پر رحمت نازل فرما. کوئی ہمارا احسان اللہ کے حبیب پہ تھوڑی ہے کہ ہم آپس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, اس کے طفیل میں ہم کو مل رہا ہے. اس لیے اللہ نے یہ ساری ترکیبیں ہم کو بتلا دی کہ اس کے ذریعے سے تم روح کو ترقی دے سکتے ہو اور تمہاری روح ترقی کر سکتے. یہ طریقے ہم کو سکھلائے. تو جو چیزیں روح کی ترقی میں رکاوٹ ہیں, جو بیماریاں ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کا علاج ہے, کسی کے اندر اگر یہ مرض ہو گیا ہے کہ وہ کسی کی ترقی دیکھ کے جلتا ہے, اس کو پریشانی ہوتی ہے, تو پھر اس کا علاج تو اصل ہے جو انبیاء کے وارثین ہیں وہی علاج کرتے ہیں. لیکن فرسٹ ایڈ کے طور پر ہم کو اس کے نسخے بتا دیے گئے, فوراً اس پر عمل کیا کرو. اگر اس سے ٹھیک ہے, اس گولی سے فائدہ ہو جاتا تو اچھا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. فرسٹ ایڈ کے طور پر کیا ہے فرمایا؟ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہم کو جلنے سے کیا فائدہ ہے, ہم کو کیا مل رہا ہے. ارے اس کو اللہ نے دیا ہے, دینے والا اللہ ہے. تو اگر اللہ نے اس کو دیا ہے اور ہم کو برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا فیصلہ ہم کو برا لگ رہا ہے. ہم اللہ سے لڑائی مول لے رہے ہیں. کیا اللہ سے لڑ کے ہم جیت جائیں گے؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے, جس کو چاہے آگے بڑھا دے, جس کو چاہے کم کر دے, جس کو چاہے دنیا دے دے, جس کو چاہے دین دے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ سوچنا کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں, یہ تو اللہ سے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں دیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک چیز تو یہ خیال کرنے سے یہ فرسٹ ایڈ کے طور پر یہ بیماری ختم ہوتی. دوسرے فرمایا کہ جس شخص سے جلن ہو رہی ہے, جیسے ہی آمنا سامنا ہو سلام میں پہل کرے, پہلے نمبر پر اس کو سلام کرے. اس سے بھی یہ بیماری جو ہے یہ فرسٹ ایڈ کے طور پر یہ بیماری کمزور ہو جائے, روح کی بیماری ختم ہونے لگے. اگر جس سے جلن اور حسد ہو رہا ہے, جب سامنا ہو اس کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کر, یہ بھی اس کی بیماری کا علاج بتایا گیا. تیسرا علاج یہ بتایا گیا کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ اس کو اور ترقی دے دے, اس کو اور ترقی, اللہ سے دعا. تو جب ہم اس کو ترقی کی دعا کریں گے تو جلن ختم ہو جائے. کیسے پیارے پیارے علاج ہیں, آسمان سے نازل کیے ہوئے علاج ہے, یہ آسمانی علاج ہے, یہ اللہ نے نازل فرمائے کہ اس کی ترقی کی دعا کرنا شروع کرے ہر نماز کے بعد کہ اللہ اس کو اور ترقی دے اور اس کو بڑھا دے. تو وہ مرض جو اندر ہے تکلیف والا, وہ تکلیف ختم ہو جائے, وہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے. تو ہم تو یہ سوچنے لگتے ہیں کیسے یہ گرے,
جب ہم جل رہے ہیں تو ہم تو گرنے کی دعا کریں گے، ترقی کی دعا کہاں کریں گے؟ ہم تو کہیں اور گر جائے جلدی سے، ختم ہوتا اس سے پہلے ختم ہو جائے. نہیں، یہی اس کا الٹا علاج ہے. پوری طریقے سے جب ہم یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اللہ اس کے مال میں اور ترقی دے، اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دے، جب یہ دعا ہوگی تو وہ جو مرض اندر پیدا ہو رہا تھا وہ وہی مر جائے، ختم ہو جائے، اور ہماری نیکیاں بچ جائیں گی، ہماری نماز بچ جائے گی، ہمارا روزہ بچ جائے گا، ہماری تلاوت بچ جائے گی، ہمارا ذکر بچ جائے گا، یہ اشراق و چاشت بچ جائے گا. اگر ہم نے اس کے لیے دعا ترقی کی تو یہ بچ جائے گا، اور اگر نہیں دعا کی اور اس کو گرانے کی فکر میں لگ گئے تو جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں سب میں آگ لگ رہی، ختم ہو، مٹ رہا ہے، راکھ بن رہا ہے. تو اس روح کی طرف ہماری فکر بالکل ختم ہو گئی جس کی طرف سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی، اور سارے نبیوں نے توجہ دلائی. جتنے نبی رسول آئے ہیں ہماری روح کی فکر کو لے کر کے آئے. روح صحیح ہو جائے، روح بن جائے، اور ہماری ساری کوشش جسم پر ہو گئی اور روح سے ہٹ. کتنی بری چیز. تو یہ میں نے ایک مرض کی طرف اشارہ کیا جو روح کا مرض ہے. ایسے بے شمار مرض ہیں. جسم کی بیماریاں کم ہیں، روح کی بیماریاں زیادہ ہیں. جسم کی بیماری کم ہے، روح کی زیادہ ہے. جیسے انسان کے کینسر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا خون چڑھتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، سب راکھ ہو جاتا ہے. جتنی طاقت کی دوائیں چلتی ہیں سب بیکار ہو جاتی ہیں. تو یہ حسد جو ہے وہی کینسر کا کیڑا ہے کہ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں سب پانی ہو رہی، سب راکھ ہو رہی، سب آگ ہو رہی، سب مٹ جا رہی. ترقی کی دعا کرنی چاہیے. اے اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما دے، اس کی ترقی میں اور اضافہ فرما دے. یہ دعائیں کرنے سے یہ کیڑا جو کینسر کا ہے، حسد کا، روح کا کینسر کا، یہ مر جائے گا، یہ ختم ہو جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے طفیل میں ہماری بھی ترقی. ہم کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک دکان کھولی، کسی دوسرے نے بھی وہی دکان کھول لی، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اب ہمارے گاہک کم ہو جائیں، اب ہمارا مال کم ہو جائے. جتنا رزق اللہ نے ہمارے مقدر کر دیا ہے، ایک دکان نہیں 50 دکانیں کھل جائیں، ہمارے رزق میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اس پر ایمان رکھنا چاہیے. جو رزق ہمارا ہے وہ اللہ کھلائے بغیر اٹھا نہیں سکتا، اللہ ہم کو اٹھائے گا ہی نہیں. ایک ایک دانہ جب تک ہم نہیں کھا لیں گے جتنا اللہ نے اتارا ہے، ہم دنیا سے نہیں اٹھائے جائیں. اور جب دانہ ختم ہو جائے گا تو پھر ساری دنیا مل کر دانہ کھلا نہیں پائے گی. موت ہو جائے، پورا گھر اکٹھا ہو جائے کہ ایک دانہ اس کے حلق سے اتر جائے، پوری دنیا سارے ڈاکٹر مل کر اس کا ایک دانہ حلق سے نہیں اتار سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق ختم ہو گیا، اب جا ہی نہیں سکتا اندر. ایک دانہ اندر نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں اندر جا سکتا. یہ کوٹا پورا ہو گیا. تو جب ساری دنیا مل کر کھلا نہیں پا رہی تو ساری دنیا مل کر چھین کیسے پائے گی؟ نہ کھلا سکتی ہے نہ چھین سکتی. جب ختم ہو گیا تو کھلا نہیں سکتی، اور جب ہے تو چھین نہیں سکتی. تو یہ درد ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے کہ دوسرے نے بھی کوئی دکان کھول لی ہے تو اب اس نے ہماری ٹکر پر کھولی. ٹکر کیا ہوتا ہے؟ ہماری روزی روٹی لے جائے گا؟ بالکل نہیں لے جائے، کوئی نہیں لے جائے. اللہ نے جو مقدر کیا ہے، جو لکھا ہے ہمارا، وہ مل کر رہے ہیں. اسی لیے خیر القرون کے دور میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص گاہک آیا کہ صاحب یہ مال دے دو. انہوں نے کہا بھائی وہ سامنے والے سے لے لو. انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کے یہاں سے لے جاتے ہیں، اچھا مال ملتا ہے، صحیح ریٹ پر ملتا ہے، اب ہمیں دے کیوں نہیں رہی؟ آپ کے یہاں ہے نہیں کیا؟ کہ ہے میرے پاس، پھر کیوں نہیں دے رہے؟ ہم آپ ہی سے لیں گے. کہ نہیں، وہ سامنے والی دکان سے لے. جب تک آپ وجہ نہیں بتائیں گے ہم وہاں نہیں جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صبح سے ہمارے پاس تو 2-3 گاہک آ چکے ہیں، آج کی روزی روٹی جو ہمارے بچوں کی ہے وہ ہمارے اللہ نے دے دی ہے. صبح سے میں دیکھ رہا ہوں اس بھائی کے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا. اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں، اس کا بھی تو گھر بار ہے. اگر تم اس کے یہاں سے لے لو گے تو اس کا بھی تو خرچہ چل جائے گا، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں. یہ درد ہونا کہ جیسے ہماری چل رہی ہے اس سے اچھی دوسرے کی چلے،
یہ ہے روح کی بیماری، یہ نہیں ہے. اور اگر یہ مرض ہو جائے کہ نہیں اس کی بالکل نہ چلے ہماری چلے، یہ روح کی بیماری ہے. یہ روح کی بیماری ہو جائے. ہماری بھی چلا اللہ اور اس کی بھی چلا. ہمارے پاس بھی گاہک آئے، اس کے پاس بھی گاہک آئے. یہ دعائیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے سارے گاہک ٹوٹ کے ہمارے پاس آ جائیں. یہ دعا یہ روح کی مرض کی علامت ہے، یہ نشانی ہے. یہ ہم کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے اس بیماری سے اپنے، یہی بیماری نہیں، روح کی بہت سی بیماری ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہر روح کی بیماری سے شفا دے دے. یہ روح کی بیماری جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس جہنم کے جانے سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا کاملہ نصیب فرمائے.